بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر رنج۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اپنی ضرب المثل قوت، شجاعت، دلیری اور بہادری کے، جو آج 1350 برس کے بعد بھی شہرۂ آفاق ہیں، مشہور ہیں، اور باوجود کہ اسلام کا ظہور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے ہی ہوا، کہ اسلام لانے کے بعد اپنے اسلام کا اخفا یعنی چھپانا گوارا نہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک ادنا سا کرشمہ یہ ہے کہ اپنی اس بہادری کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال، دنیا سے چلے جانے کی حالت کا تحمل نہ فرما سکے، برداشت نہ کر سکے، سخت حیرانی اور پریشانی کی حالت میں تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام طور پر تشریف لے گئے تھے، کوہ طور پر۔ ان قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی جھوٹی خبر اڑا رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل گم سم تھے کہ دوسرے دن تک بالکل آواز نہیں نکلی، چلتے پھرتے تھے مگر بولا نہیں جاتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ چپ چاپ بیٹھے رہ گئے کہ حرکت بھی بدن کو نہ ہوتی تھی۔ صرف ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم تھا کہ اس وقت کے پہاڑ جیسے وقت کو برداشت کیا اور اپنی اس محبت کے باوجود جو پہلے قصے میں، اس سے اوپر والے قصے میں گزری، اس وقت نہایت سکون سے تشریف لا کر اول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور باہر تشریف لا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد خطبہ پڑھا جس کا حاصل یہ تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا ہو، عبادت کرتا ہو، وہ جان لے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا، دنیا سے چلے گئے۔ لیکن جو شخص اللہ کی پرستش کرتا ہو، عبادت کرتا ہو، وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ شانہ زندہ ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد کلام اللہ شریف، کلام اللہ پاک کی آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل اخیر تک تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی تو ہیں، خدا تو نہیں ہے جس پر موت وغیرہ نہ آ سکے۔ سو اگر آپ کا انتقال ہو جاوے یا آپ شہید بھی ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹا پھر جائے گا تو خدا تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی کچھ کھوئے گا، اور خدا تعالیٰ شانہ جلد ہی جزا دے گا حق شناس لوگوں کو، حق پہچاننے والوں کو فائدہ۔ چونکہ اللہ جل شانہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت کا اہم کام لینا تھا، اس لیے ان کی شایان شان اس وقت یہی حالت تھی۔ اسی وجہ سے اس وقت جس قدر استقلال اور تحمل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھا، کسی میں بھی نہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی جس قدر مسائل دفن و میراث وغیرہ کے اس وقت کے مناسب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھے، مجموعی طور پر کسی کو بھی معلوم نہ تھے۔ چنانچہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن میں اختلاف ہوا کہ مکہ مکرمہ میں دفن کیا جائے یا مدینہ منورہ میں یا بیت المقدس میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی کی قبر اسی جگہ ہوتی ہے جہاں اس کی وفات ہو، لہٰذا جس جگہ وفات ہوئی ہے اسی جگہ قبر کھودی جائے۔ آپ نے فرمایا میں نے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہم لوگ یعنی انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ یعنی مال کا وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کی حکومت کا متولی بنے، ذمہ دار بنے، اور وہ لاپرواہی سے کوتاہی کرتے ہوئے کسی دوسرے کو امیر بنائے، اس پر لعنت ہے۔ نیز حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ قریش اس امر یعنی سلطنت کے متولی ہیں وغیرہ وغیرہ احادیث بیان فرمائی۔ ایک اور مختصر واقعہ لکھ رہے ہیں، ایک عورت کا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے لیے بے قرار ہونا۔ احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو اذیت بھی بہت پہنچی اور شہید بھی بہت سے ہوئے۔ مدینہ طیبہ میں یہ وحشت اثر خبر پہنچی تو عورتیں پریشان ہو کر تحقیق حال کے لیے گھر سے نکل پڑی۔ ایک انصاری عورت نے مجمع کو دیکھا تو بے تابانہ پوچھا کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اس مجمع میں سے کسی نے کہا کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے انا للہ پڑھی اور پھر بے قراری سے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کی۔ اتنے میں کسی نے خاوند کے، شوہر کے انتقال کی خبر سنائی، اور کسی نے بیٹے کی اور کسی نے بھائی کی کہ یہ سبھی شہید ہو گئے تھے۔ مگر انہوں نے پوچھا کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ اس سے اطمینان نہ ہوا، کہنے لگی کہ مجھے بتا دو کہاں ہیں۔ لوگوں نے اشارہ کر کے بتایا اس مجمع میں ہیں۔ یہ دوڑی ہوئی گئی اور اپنی آنکھوں کو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ٹھنڈا کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زیارت ہو جانے کے بعد ہر مصیبت ہلکی اور معمولی ہے،
ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پکڑ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، جب آپ زندہ و سلامت ہیں تو مجھے کسی کی ہلاکت کی پرواہ نہیں۔ فائدہ: اس قسم کے متعدد قصے اس موقع پر پیش آئے ہیں، اسی وجہ سے مورخین میں ناموں میں اختلاف بھی ہوا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس قسم کا واقعہ کئی عورتوں کو پیش آیا ہے۔